کہ یہ جو महिलाएं ہیں ایک قید کی گئی ہیں, بندی بنی ہوئی ہیں, اور یہ جو محمد بن عبداللہ کے چیلے ہیں ان کے ساتھ سیکس کرنا چاہتے ہیں یا ایک طرح سے ان کا ریپ کرنا چاہتے ہیں, جن کے پتیوں کو مار دیا گیا, بھائیوں کو مار دیا گیا ہوگا یا پتا کو مارا گیا ہوگا, اب ان کے قبضے میں ہے, اب ان سے ریپ کر کے ان کو پریگننٹ کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا کرپالو ورتنت دیوان ہے. تو اس جاہل کے مطابق اسلام ہم مسلمانوں کو لونڈی کے خلاف بلاತ್ಕಾರ کرنا, ان کو تکلیف دینا سکھاتا ہے, جبکہ اس نے اپنے اس دعوے میں 3 حدیثیں بھی پیش کی. حدیث نمبر 718 بخاری سے, حدیث نمبر 459 بخاری سے اور حدیث نمبر 506 بخاری سے. ان تینوں حدیث میں جو اس نے دشکرم کا لفظ استعمال کیا ہے وہ ان تینوں حدیث میں موجود نہیں ہے. یہ تینوں حدیث میں اس نے ایڈیٹنگ کی, فیک حدیث بنا کر اپنے ملک فالوور کو بیوقوف بنانے کے لیے یوٹیوب میں اس نے اپلوڈ کر دی. ان تینوں حدیث کا اوریجنل کانٹیکسٹ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2542 میں ہے, جس میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ یعنی جنگ بنی مستلق کے لیے نکلے. اس جنگ میں ہمیں عرب قیدی ہاتھ آئی جس میں عورتیں بھی تھیں, اور ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی اور عورتوں سے الگ رہنا ہم کو مشکل ہو گیا. ہم نے چاہا کہ عزل کر لے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم عزل کر سکتے ہو, اس میں کوئی قباحت نہیں. جن روحوں کی بھی قیامت تک پیدائش لکھ دی گئی دنیا میں آنا وہ آ کر رہے گی. تو اس میں دشکرم, ریپ یا ان کو پیڑا کرنے کا ذکر تک نہیں ہے. دوسری حدیث جو اس نے بتائی 459, اس کا انٹرنیشنل نمبر صحیح بخاری میں 7409 میں ہے, جہاں پر ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ غزوہ بنی مستلق میں انہیں باندیا غنیمت میں ملی. یعنی سب عورتوں کے ساتھ جا کے سیکس کر لینا ایسا سسٹم نہیں ہے, غنیمت میں ملی. تو انہوں نے چاہا کہ ان سے ہم بستری کریں لیکن حمل نہ ٹھہرے. چنانچہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم عزل بھی کر لو تو کوئی قباحت نہیں, مگر قیامت کے دن جس جان کے متعلق اللہ نے پیدا ہونا لکھ دیا وہ ضرور پیدا ہوگا. تو اس حدیث میں بھی دشکرم کا یا ان کے ساتھ ریپ کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. تیسری حدیث جو اس نے بتائی صحیح بخاری 506 سے, اس کا انٹرنیشنل نمبر صحیح بخاری میں 4138 میں ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں تھے, بنی مستلق کے لیے نکلے. اس غزوہ میں ہمیں کچھ عرب کے قیدی ملے, پھر اس سفر میں ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی اور بے عورت رہنا ہم پر مشکل ہو گیا. دوسری طرف ہم عزل کرنا چاہتے تھے اور ہمارا ارادہ یہی تھا کہ ہم عزل کر لیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزل کرنا مناسب نہیں ہوگا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم عزل نہ کرو پھر بھی کوئی حرج نہیں, کیونکہ قیامت تک جو جان دنیا میں آنا وہ آ کر ہی رہے گی. تو 3 حدیث جو اس جاہل نیرج اٹاری نے بتائی, اس میں اس نے دشکرم جیسا ورڈ کو جوڑ کر اس کو فیک بنایا, اور وہی میں نے آپ کو 3 حدیث بتائی جہاں پر دشکرم یا ریپ کا ذکر تک نہیں ہے. اسلام میں دارالحرب یا دارالاسلام یا لونڈی یا باندی بنانے کانسیپٹ کو آپ کو سمجھنا چاہیے. اس کے بعد ویڈیو کو میں کنکلوڈ کر دوں گا یہ بات کہہ کر کہ اسلام میں عورت کے ساتھ جو لونڈی یا باندی بنائی جاتی ہے اس کے ساتھ بیہیویئر کیا کرنا ہے, کیسے ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے, اس کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے کہ اصل میں ریئل اسلام کیا ہے, اور یہ جو فیک تھیوری بتا کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں اس کا پلاننگ کیا, میں وہ بھی اس کو ایکسپوز کروں گا. تو اسلام میں دارالحرب وہ کنٹری جہاں پر غیر مسلم حکومت ہے, جو ظالم بادشاہ ہے, وہاں کے مردوں کو قید کر لیتا ہے, بچوں کو ذبح کر دیتا ہے, عورتوں کے ساتھ غلط کام کرتا ہے اور پوری قوم کے ساتھ انیاء یا اتیاچار کرتا ہے. دارالاسلام جہاں پر اسلامی حکومت ہے. جب اسلامی حکومت کو پتہ چلے کہ کوئی ایسا کنٹری جہاں پر اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دارالاسلام پر جہاد کو فرض کر دیا ہے. اب دارالاسلام کی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس کنٹری میں جا کر جہاد کرے, ان کے ساتھ لڑائی لڑے اور ان تمام عورتوں بچوں کو ان ظالم حکومت سے بچائے. تو جس جگہ پر خون خرابہ ہو جائے گا وہاں پر وہ مرد مارے جائیں گے جو ظلم کر رہے تھے, بلاत्कार کر رہے تھے, بھرشٹاچار کر رہے تھے, اور وہاں کے عورتوں کو باندی بنایا جائے گا. کیونکہ وہاں پر ان کو بچانے والا کوئی بچا ہی نہیں, نہ ان کو کھلانے والا بچا نہ ان کو پلانے والا بچا. تو ان عورتوں کو وہاں پر چھوڑنا مناسب نہیں ہے, کیونکہ ان کا کھانا پینا کا دیکھ بھال کون کرے گا. تو ان عورتوں کو اسلامی حکومت میں باندی یا لونڈی بنایا جائے گا, پھر ان کو اپنے ساتھ رکھا جائے گا. وقت کا حاکم ان تمام باندی کو ایک ایک کر کے مسلمانوں کو حوالے کر دے گا. اس کے بعد ان باندے کے ساتھ کیا کرنا ہے, نیرج اٹاری کے مطابق ریپ کرنا یا ان کے ساتھ سیکشول ہریسمنٹ کرنا اسلام سکھاتا ہے. یہ بات غلط ہے, جبکہ صحیح بات اس نے صحیح بخاری سے بتائی ہی نہیں ہے, وہ حدیث نے چھپا لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 97 میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جس کے پاس کوئی لونڈی ہو جس سے وہ شباشی کرتا ہے اور اسے تربیت دے, اچھی تربیت دے,
اسے تعلیم دے تو اچھی تعلیم دے اور اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے. یعنی جس مسلمان کے پاس لونڈی یا باندی ہو وہ اسے اچھی طریقے سے تعلیم دے اور بہت ویل ایڈوکیشن اسے دے, اسے مینر سکھائے اور اچھا مینر سکھائے اور اس کو آزاد کر دے, پھر اسے شادی کر لے, اس کے لیے دوہرا اجر ہے, یعنی اس سے ڈبل پوائنٹ ہے. دوسری حدیث صحیح بخاری 2547 میں ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کے پاس کوئی باندی کوئی لونڈی ہو اور وہ اسے پورے حسن اور خوبی کے ساتھ ادب سکھائے, یعنی بہت اچھی طریقے سے بہت اچھے اخلاق سے اسے مینر سکھائے, پھر آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے, اسے ڈبل پوائنٹ ہے, دوہرا اجر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری 3011 میں فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس لونڈی ہے, غلام ہے, باندی ہے, وہ اسے تعلیم دے, ویل ایڈوکیشن اسے دے اور تعلیم دینے میں اچھا طریقہ اختیار کرے, یعنی اس کے پاس چچڑاہٹ پن نہ کرے, اس پر غصہ نہ کرے, بلکہ شانتی سے, سکون سے, اخلاق سے, محبت سے اسے ایڈوکیشن سکھائے, اسے تعلیم سکھائے, اسلامک تعلیم سکھائے اور اس میں اچھے طریقے سے کام لے, پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اسے دوہرا اجر ہے. یعنی ویل بیہیویئر اس کے ساتھ رکھے, پھر اسے آزاد کر دے, جب وہ تعلیم اور ایڈوکیشن اور مینر سیکھ جائے تو اسے آزاد کر کے شادی کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں 3446 حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی لونڈی کو اچھی طرح ادب سکھائے, یعنی کسی شخص کے پاس لونڈی ہے وہ اسے ویل مینر سکھائے, اچھی طریقے سے, بنا چچڑاہٹ کے, بنا غصہ کیے, اچھی طریقے اسے مینر سکھائے, دین سکھائے, ایڈوکیشن دے, پھر اسے آزاد کر دے, اسے ادب سکھائے, اسے دین سکھائے, پھر اسے آزاد کر دے, اس کے لیے دوہرا اجر ہے, یعنی اسے ڈبل پوائنٹ ہے. پھر لاسٹ حدیث صحیح بخاری 5083 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس لونڈی ہو, غلام ہو, باندی ہو, وہ اسے تعلیم دے, ایڈوکیشن دے اور خوب اچھی طرح دے, یعنی چڑا کر غصہ میں نہیں, اچھی طریقے سے ویل بیہیویئر کے ساتھ اس کو تعلیم دے اور پوری کوشش اور محنت کے ساتھ سکھائے, یعنی پوری کوشش کے ساتھ اس کو ایڈوکیشن دے, اس کو مینر سکھائے, اسے ادب سکھائے اور اس کے بعد اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لے, اس کے لیے دوہرا ثواب ہے. تو ایک طرف نیرج اٹاری کا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریپ کرنا سکھاتے ہیں, غلام کے ساتھ, باندی کے ساتھ بلاత్కాر کرنا سکھاتے ہیں. وہی دوسری طرف ہمارے قرآن اور حدیث میں یہ بات صاف صاف بتایا گیا کہ جو باندی جو لونڈی آپ کے کنٹرول میں دی جاتی ہے اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری آپ پر دی جاتی ہے, اس کا رہنے کی ذمہ داری آپ پر دی جاتی ہے اور اسے اسی لیے آپ کی ذمہ داری میں کیا گیا تاکہ آپ اس کو مینر سکھائے, ادب سکھائے, تعلیم سکھائے, ایڈوکیشن دے اور جب وہ سب کچھ سیکھ جائے, جب وہ ایک صحیح عورت بن جائے تو اس کو آزاد کر دے اور پھر اس سے شادی کر لو. اور ایک آزاد عورت کو اختیار ہوتا ہے وہ اس سے شادی کرے چاہے نہ کرے, یا تو اس کا من ہو اس سے شادی کر لے گی, نہ من ہو تو وہ شادی نہیں کرے گی. تو اسلام میں ہمیں جو باندی بنائی جاتی ہے اس کے ساتھ یہ بیہیویئر سکھایا جاتا ہے, بہترین اخلاق, بہترین تعلیم, نہ کہ اس کو غلام بنا کر ٹارچر کرنا. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا کہ اس کے ساتھ چڑچڑاہٹ پن نہیں کرنا, اس کے ساتھ غصہ نہیں کرنا, اس کو نوکر بنا کے نہیں رکھنا, بلکہ اسے ایڈوکیشن دینا ہے. اسی لیے آج پوری دنیا میں لوگ اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ پڑھ کر اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں. نیرج اٹاری جیسا جاہل, پشپیندر کلشریشٹا جیسا جاہل, انکر آریہ جیسا جاہل یا راہل آریہ جیسے جاہلوں کی بات سن کر اسلام کو نہیں سمجھتے. وہ لوگ اسلام کو پڑھ کر سمجھ کر اسلام کو قبول کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیکس سلیو کا خاتمہ اسلام نے کیا ہے, غلامی کا خاتمہ اسلام نے کیا ہے. اگر اسلام نہ ہوتا تو آج بھی دنیا میں غلامی کا سسٹم ہوتا ہے. یہ اسلام نے ہی بار بار اس بات پر زور دیا کہ آپ اس کو آزاد کرو, آپ کو ڈبل پوائنٹ ملے گا, ڈبل نیکی ملے گا, آپ کو جنت ملے گا. تو اسی لیے یہ اپنے دھرم کی بات کو, غلط بات کو اسلام میں جوڑ کر لوگوں کو بتاتے ہیں اور پھر یہ سب کرتے ہیں. نیرج اٹاری ایکچولی میں یہ سب کر کیوں رہا ہے؟ کیونکہ یہ نیرج اٹاری نہیں, یہ ایک نمبر کا بھیکاری ہے. یہ اپنی ہر ویڈیو میں ڈونیشن کی بات ڈالتا ہے کہ اسے ڈونیٹ کی ضرورت ہے, اسے پیسے کی ضرورت ہے. تو یہ بھیک مانگنا, یہ بھیکاری, لوگوں سے پیسے وصول کرنے کے لیے, لوگوں سے پیسے مانگنے کے لیے, ہندو انبھکت کا مسیحا بننے کے لیے یہ ایسے ویڈیو بناتا ہے اسلام کے خلاف. میں اسے آج اسی وقت ڈیبیٹ کا چیلنج کرتا ہوں. وہ جب بھی, جہاں بھی, کسی وقت بھی, سوشل میڈیا میں ہو, فیس بک, واٹس ایپ, انسٹاگرام میں ہو, وائس میسج میں ہو یا ویڈیو کال میں ہو, وہ مجھ سے ڈیبیٹ اس ٹاپک پر کر سکتا ہے. اگر وہ اپنی بات پر سچا ہے, جو اس نے حدیث بتائی اسے لگتا ہے وہ صحیح ہے, تو وہ مجھ سے ڈیبیٹ کرے. حالانکہ اس نے حدیث ایڈیٹنگ کر کے آپ کو دکھائی, میں نے آپ کو ریئل کاپی آپ کو دکھائی حدیث کی, جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا کہ جو لونڈی, جو غلام, جو باندی ہے اسے ایڈوکیشن اور مینرز دینا ہے, پھر اسے آزاد کر دینا ہے, نہ کہ اسے سیکس سلیو بنا کر رکھنا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے سلام, رحمت و برکات اب تمام بھائی اور بہنوں پر ہو. میں اللہ بھی, پیس اپون اس.